بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ نے دیوا شریف کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دیوا شریف کے اندر کون سے بزرگ آرام فرما ہیں؟ انہیں کہا جاتا ہے حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فل بائیوگرافی کور کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پوری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، آفتاب ولایت حضرت حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1232 ہجری بمطابق 1817 عیسوی میں دیوا شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید قربان علی شاہ صاحب ہے۔ سید قربان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارہ بنکی کے علاقے میں رہتے تھے اور آپ کا شمار وہاں کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ آپ نیشا پور کے رہنے والے تھے، لیکن کسی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان تشریف لے آئے تھے۔ حسینی باغ کا یہ حسین پھول چونکہ ایک رمضان المبارک کو کھلا تھا، اس لیے پورے مہینے میں کبھی بھی اس پیدا ہونے والے بچے نے دن کے وقت دودھ نہیں پیا اور نہ ہی بھوک سے بےتاب ہو کر رویا یا چلایا، بلکہ نہایت ہی صبر و سکون کے ساتھ سحری کے وقت سے لے کر کے افطار کے وقت تک بغیر دودھ کے رہا۔ غرض یہ کہ جب عید آئی تو بچے نے دن کے وقت دودھ پیا، مگر پھر بھی عام بچوں کی طرح گھبراتے ہوئے جلدی نہیں، بلکہ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ اور عام بچوں کی خوراک کے مقابلے میں بہت کم دودھ پیا کرتے تھے۔ نیند پہلی بات تو آپ کو آتی ہی بڑی کم تھی، اور اگر کبھی آپ سوتے بھی تو آپ کو غفلت کی نیند سوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ جب یہ بچہ جاگتا تو ہمیشہ ہنستا کھیلتا ہوا اٹھتا، عام بچوں کی طرح کبھی سے روتا یا منہ بسورتا ہوا نہیں دیکھا گیا، بلکہ آپ کو اکثر خاموش پایا گیا، کسی گہرے خیال میں گم، اور آنکھوں میں انتظار کی کیفیت رہا کرتی تھی۔ ننھے وارث علی کی عمر ابھی صرف 2 سال تھی کہ شفیق باپ حضرت سید قربان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح اس چھوٹی سی عمر میں نانا جان کی وہ سنت بھی ادا ہو گئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان کا انتقال بھی بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ امی جان نے اس یتیم کو سینے سے لگایا اور اسے اپنی بیوگی کا سہارا بنا لیا۔ ننھا وارث علی دن بھر چمکتا رہتا، رات کو چاند تاروں میں قدرت کے کرشمے دیکھ کر مسکراتا۔ ماں بچے کو گود میں اٹھا لیتی، پیار کرتی اور اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، لیکن معشوق حقیقی کی غیرت عشق کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ ہمارا عاشق کسی اور سے محبت بڑھائے۔ چنانچہ 3 سال کی ننھی سی عمر میں پیاری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا۔ دادی صاحبہ نے یتیم و یسیر کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 5 سال کی ہوئی تو بڑے جاؤ سے بسم اللہ شریف پڑھوائی گئی۔ مولوی صاحب گھر پر باقاعدہ آنے لگے تو حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانے پینے کی چیزیں دے کر استاد صاحب کو کھیل میں لگا لیتے تھے۔ استاد صاحب بھی بچے کے ساتھ بچہ بن جاتے۔ جب مولوی صاحب چلے جاتے تو حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر آتے اور اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیل میں ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درس دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر دادی جان کے صندوق میں سے روپے وغیرہ نکال لاتے تھے اور واعظ و نصیحت سننے والے لڑکوں کو شیرینی کھلاتے تھے۔ کچھ رقم جو بعد میں بچ جاتی تھی اس کو آپ غریبوں میں اور یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اکثر رہتے آپ اچانک گھر سے غائب ہو جاتے تھے، لیکن آپ خود ہی واپس بھی آ جایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ سے تنگ آ کر آپ کی دادی جان نے آپ کو کوٹری میں بند کر دیا، لیکن کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوٹری سے غائب ہو گئے۔ جب تلاش کیا گیا تو آپ ایک باغ میں کھیلتے ہوئے ملے۔ کبھی کبھی آپ کی آنکھیں بہت زیادہ لال ہو جایا کرتی تھیں، لیکن پھر اچانک ٹھیک بھی ہو جاتی تھیں۔ آپ کی انہی چیزوں کو دیکھ کر کے اکثر لوگ بڑے حیران ہو جایا کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم تو آپ نے گھر پر ہی رہ کر حاصل کی۔ آگے کی تعلیم کے لیے دادی جان نے آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت امیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیج دیا۔
استاد کامل نے اپنے ہونہار شاگرد کو دیکھا تو فرمایا، صاحبزادے، تم تو خلق خدا کے رہنما ہوگے، تمام عالم میں تمہارا ڈنکا بجے گا۔ غرض یہ کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتب میں جانے لگے، مگر عام بچوں کی طرح آپ کلام پاک کو بغل میں دبا کر نہیں لے جاتے تھے، بلکہ اپنے سر پر رکھ کر لے جاتے تھے، اور پھر جب مکتب سے گھر کی طرف واپس آتے تب بھی بڑے ادب و احترام سے قرآن مجید کو سر پر رکھے ہوئے واپس آتے تھے۔ گھر پر واپس آ جاتے تو کسی تنہائی میں بیٹھ کر کسی گہرے خیال میں ڈوب جاتے تھے۔ اس کے بعد بھی صرف 2 سال کے اندر ہی اندر پورا قرآن مجید آپ نے حفظ کر لیا اور کچھ ابتدائی کتابیں بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد کی تعلیم کے لیے آپ کو علامہ امام علی صاحب کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ استاد جب اپنے شاگرد کو آتے ہوئے دیکھتے تو ادب سے کھڑے ہو جاتے اور تعظیم کرتے۔ حضرت سید وارث علی پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روکتے۔ استاد فرماتے، صاحبزادے، میں تو ظاہری علوم کا استاد ہوں، مگر تم تو خلق خدا کو باطنی علوم سے مالا مال کرو گے۔ ابھی حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک مشکل سے 7 سے 8 سال ہوگی کہ آپ کی دادی جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ محبت و شفقت کا یہ سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے بہنوئی حضرت خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ اپنے وقت کے کامل بزرگ اور بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا گھر لکھنؤ میں تھا، اس لیے بڑے بہنوئی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیوہ شریف سے اپنے ساتھ لکھنؤ لے آئے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو فرنگی محل میں داخل کروا دیا۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حیرت انگیز کرامتیں دیکھنے کو ملتی تھیں، جس کی وجہ سے خود آپ کے استاد وغیرہ بھی آپ کا ادب کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک معلم صاحب نے حضرت خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا، حضور، آپ نے ایک شعر کو ہمارے سپرد کیا ہے، ان کے کرشمے تو بڑے حیرت انگیز ہیں۔ اس بچپنے میں جو کرامتیں آپ سے ظاہر ہوتی ہیں وہ کامل بزرگوں سے بھی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پڑھائی کا تو یہ عالم ہے کہ صاحبزادے پڑھے پڑھائے پیدا ہوئے ہیں، میری مانیں تو زیادہ تعلیم کی ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر بھی برابر پڑھواتے رہے اور خود بھی حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت کرتے رہے۔ سید وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جوش الہی میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آپ ہر وقت باطنی کیفیت میں ڈوبے رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر ویرانوں میں نکل جاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق ہو جاتے۔ آخر کوئی تلاش کرتا ہوا آپ تک پہنچتا اور آپ کو مراقبے سے اچانک جگا دیتا تھا۔ آپ ایسے چونک جاتے جیسے کوئی بچہ کچی نیند سے جاگ اٹھا ہو۔ اس کے بعد آپ کی بے قراری اور بے چینی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آخرکار لوگ حضرت سید وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پاگل خیال کرنے لگے۔ جب آپ کی بہن نے یہ سنا تو وہ بے چین ہو گئی اور اپنے صاحب باطن شوہر سے بولی، اب تو یہ سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا ہے کہ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دیر جنگل میں کہیں گمسم بیٹھے رہتے ہیں، اگر واقعی ان کے ہوش و حواس ٹھیک نہیں ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ یہ سن کر خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، تم اس قسم کی باتوں کا ہرگز خیال مت کرو۔ جو لوگ سید وارث علی کو پاگل سمجھتے ہیں وہ خود پاگل ہیں۔ یہ صاحبزادے تو پیدائشی ولی ہیں، دنیا کے ہنگاموں سے بھاگ کر حق کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب بڑے بڑے ہوشیار ان کی دیوانگی کا بھرم بھریں گے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کیف و مستی کے اس دور میں بھی حضرت سید وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تمام اعمال و افعال سنت رسول کے عین مطابق سرزد ہوا کرتے تھے۔ جب خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت میں عشق الہی کا بہت سادہ ہی جوش و خروش دیکھا تو آپ کو باقاعدہ بیعت کر کے سلسلہ قادریہ چشتیہ میں داخل فرما لیا۔ ابھی حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک صرف 11 سال ہوئی تھی کہ پیر روشن ضمیر نے اپنے کم سن مرید کی اعلیٰ روحانی مقامات کو دیکھ کر آپ کو خلعت خلافت سے نواز دیا۔ اب سید خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار رہنے لگے تھے۔ آپ کی عمر 70 سال کے قریب پہنچ رہی تھی۔ ایک دن
حضرت خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عیادت کرنے کے لیے وقت کے قطب حضرت حافظ اکبر شاہ صاحب مدنی تشریف لائے۔ انہوں نے ایک نظر حضرت وارث پاک پر ڈالی تو جھومنے لگ گئے، پھر اٹھے، آنکھوں کو چوما اور پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمانے لگے، اگر آسمان 1000 بار چکر کھائے اور زمین تا قیامت گردش کرتی رہے تب بھی ایسا پاک باطن اور نیک خصلت انسان پیدا نہ ہو سکے۔ یہ لڑکا انسان کے روپ میں فرشتہ ہے اور جسم خاکی میں سراپا نور خدا ہے۔ حضرت سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 13 سال کی ہو چکی تھی۔ پیر و مرشد کا کام بھی اب تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 14 صفر المظفر 1253 ہجری بمطابق 1837 عیسوی کو حضرت حاجی خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلا لیا۔ تیسری روز سوئم کی فاتحہ کے بعد مولوی منا جان صاحب نے چاندی کے تشت میں سنہری دستار رکھ کر کے اس مجلس میں مشائخ وقت کے سامنے پیش کی اور عرض کرنے لگے، جو بھی حضرت کا جانشین خاص ہو اور اس دستار فضیلت کا حقدار ہو اسے یہ امانت سونپ دی جائے تاکہ اس کی پیروی سب پر لازم آئے۔ چنانچہ اس دور کے قطب الاقطاب حضرت حافظ اکبر شاہ صاحب اور دیگر مشائخ عظام کے باہمی مشورے سے سید سعادت علی نبیر غوث قوالیری اپنی جگہ سے اٹھے اور 3 بار سورہ فاتحہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دستار مبارک کو سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر اقدس پر سجا دیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 14 سال تھی اور ابھی سے آپ کا سلسلہ بیعت بھی شروع ہو گیا تھا۔ دستار بندی کے بعد جب مکان میں قوالیاں ہونے لگی تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ محفل سے اٹھ کر چلے آئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو چیزیں ملی تھی وہ باہر آ کر لوگوں میں بانٹ دی۔ بچپن کے کھمجولی نے آپ سے کہا، ایسے میں تو کباب کھانے کو جی چاہتا ہے۔ آپ نے سنا تو فوراً ملا بخش سے کباب لے کر دوست کو دے دی۔ کبابچی نے قیمت مانگی تو بدلے میں اپنا قیمتی دستار اتار کر کبابچی کے حوالے کر دی اور چلتے بنے۔ گویا اس طرح دونوں بوجھ ہی اتر گئے۔ دراصل آپ رسمی شان و شوکت کے قائل نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، پگڑی وگڑی جھگڑا ہے ہم نہیں جانتے۔ حضرت وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک اب 15 سال ہو چکی تھی۔ شفیق بہنوئی کے وصال کو بھی اب 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اب وطن میں آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پر جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں پیر و مرشد نے خواب میں ہدایت کی کہ تم سفر اختیار کرو۔ چنانچہ آپ نے گھر کا سارا سامان غریبوں میں بانٹ دیا اور باپ دادا کی طرف سے ملنے والی تمام جائیداد رشتہ داروں میں بانٹ دی۔ اس کے بعد مالکانہ حقوق کے جتنے بھی کاغذات تھے سب کو جا کر کے تالاب میں ڈبو دیا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا کے جھمیلوں سے چھٹکارا حاصل کر کے حج کے سفر پر تنہا پیدل روانہ ہو گئے اور ناؤ کانپور سے ہوتے ہوئے اٹاوے میں تشریف لائے اور پٹھانوں کے محلے شہاب خان میں تھوڑا سا آرام فرمایا۔ جہاں آپ ٹھہرے تھے وہاں آج ایک عظیم الشان آستان وارثیہ بنا ہوا ہے، جہاں ہر سال خوب زور و شور سے وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک منعقد ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں عین جوانی کے عالم میں حضرت ابو الحسن شاہ صاحب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے تھے۔ 12 سال کے روزے اس شان سے رکھے کہ ایک لونگ سے افطار فرماتے تھے اور پانی پی کر پھر سے روزہ رکھ لیتے تھے۔ جو شخص بھی حضور وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے آتا تھا تو خدا جانے کیا دیکھتا تھا کہ ایک ہی نظر میں گرفتار ہو کر مرید بن جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جسے مرید کرتے تھے اسے کچھ نہ کچھ نصیحت ضرور فرماتے تھے۔ نوجوانوں کو حکم دیتے، ماں باپ کی خدمت سے غافل نہ ہونا۔ حکام سے فرماتے، تمہیں صاف رہنا چاہیے۔ کسی پولیس والے کو مرید کرتے تو ہدایت فرماتے، اب رشوت نہ لینا، خدا مالک ہے۔ درزی مرید ہوتا تو فرماتے، اب کپڑا چوری نہ کرنا۔ غرض یہ کہ جس کی جیسی حالت ہوتی تھی اس کے حساب سے آپ اس کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکوہ آباد میں رونق افروز تھے کہ چودھری خدا بخش صاحب ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس وقت انہیں بتایا گیا کہ کوئی شخص مرید ہو رہا ہے۔ وہ باہر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ حضرت وارث پاک باہر تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ چودھری صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔
मगर वो बहुत जल्द गुजरते हुए बाहर चले गए। उसके बाद खादिम ने मुझसे कहा, अंदर चलिए, हजरत वारिस पाक बुला रहे हैं। मैं हैरान हुआ कि अभी तो मैंने हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह को बाहर जाते हुए देखा है। इसी आलम हैरत में डूबा हुआ हाजिर खिदमत हुआ तो मैंने देखा कि सच में वारिस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह अंदर मौजूद है। और आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, अभी एक शख्स मुरीद होकर बाहर गया है। जो शख्स भी हमसे मुरीद होता है हम उसे अपने जैसा बना लेते हैं, फिर ये उसकी किस्मत है कि जो सूरत चाहे इख्तियार करे। यही शिकवा बाद में एक दिन मुंशी दहूर अली शाह साहब आपसे मुरीद होने के लिए आए। दूसरे दिन एक नौजवान जिसका नाम तालिब हुसैन था वो भी मुरीद होने के लिए आए। जब मुरीद हो चुका तो ज़ारो कतार रोने लगा। पूछा गया तो बताया कि मैं मुंशी दहूर अली शाह साहब की बेटी पर आशिक हूँ और अपनी गुर्बत की वजह से शादी का पैगाम देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। वो आपके ग़ुलाम हैं, अगर आप हुक्म फरमा देंगे तो वो कभी नहीं टालेंगे। हुज़ूर वारिस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तालिब हुसैन से पूछा, क्या तुम सिर्फ शादी की गरज से मुरीद हुए हो? तालिब हुसैन सच्चे तालिब थे, कहने लगे, हाँ, मैं इसी को अपनी मेराज समझता हूँ। खैर, उस वक्त तो आपने उन्हें रुख्सत कर दिया। दूसरे दिन मुंशी दहूर अली साहब तन्हाई पाकर अपनापन दिखाते हुए वारिस पाक से बोले, हुजूर आप नातजुर्बाकार हैं। इतना लंबा सफ़र इस बेसरो सामानी में इतनी कम उम्र में अख्तियार करना किसी तरीके से मुनासिब नहीं है। आप यहीं आराम फरमा लीजिए, मैं अपनी बेटी से आपकी शादी कर देता हूँ। मेरी सारी जायदाद के मालिक भी आप ही होंगे। ये सुनकर हुजूर वारिस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह को हंसी आ गई कि ये नसीहत करने वाले खूब मिले, मगर आपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला और खामोश रहे। अब इससे वो ये समझे कि आप राज़ी हैं, लिहाजा उन्होंने घर जाकर शादी का सामान मुकम्मल कर लिया। लेकिन जब सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की रवानगी की खबर सुनी तो भागते हुए आए और कहने लगे, हुजूर आप अब कहाँ जा रहे हैं? हजरत ने समझाया, हमारी शादी वादी का ख्याल न कीजिए। वो बोले, अब क्या हो सकता है, लड़की माजे बैठ चुकी है, हमारी इज्जत का सवाल है। इस पर हुजूर वारिस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाने लगे, मुंशी साहब, अगर शादी ही करनी होती तो हम घर से क्यों निकलते? ये सुनकर वो सख्त परेशान हुए और कहने लगे, लेकिन अब क्या किया जाए? आपने फरमाया, अब यही हो सकता है कि लड़की की शादी तालिब हुसैन से कर दो। आखिर मुंशी साहब ने ऐसा ही किया। तालिब हुसैन सच्चे आशिक थे और इस तरह अपने मकसद में कामयाब हो गए। इसके बाद हुजूर वारिस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फ़िरोज़ाबाद पहुँचे। फ़िरोज़ाबाद से आगरा और आगरा में कुछ अरसा ठहरने के बाद पैदल ही जयपुर की तरफ रवाना हो गए। जयपुर पहुंचने की खबर लोगों में पहले ही मशहूर हो चुकी थी। यही वजह थी कि खुद हिंदू राजा बख्त सिंह अपनी रानी के साथ इस्तकबाल को हाजिर हुआ और रास्ते में ही कदम चूम कर अर्ज़ करने लगा, हुजूर कुछ नसीहत फरमाए। चुनांचे आपने राजा को तलकीन फरमाई, इंसाफ का दामन ना छोड़ना, पत्थर की पूजा ना करना और झटके का गोश्त ना खाना। उसके बाद रियासत जयपुर के बहुत सारे हिंदू भी आपके दस्ते हक परस्त पर बैत होकर एक खुदा के पुजारी बन गए। दोस्तों, इसके बाद वारिस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले जाते हैं और ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं। उसके बाद मुंबई, फिर मक्का शरीफ तशरीफ़ ले जाते हैं। लेकिन ये वाक़यात अगर हम यहाँ बयान करें तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये सारा वाक़या हम अगले पार्ट में बयान करेंगे। आप इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए जो वारिस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उनके बारे में तमाम चीज़ें जानना चाहते हैं। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।